السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین کرام، رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے۔ اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کریں کہ جب آپ کے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا، ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی ان کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے لب پہ نغمے، چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان گنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے۔ آئیے اس تیاری سے متعلق آپ کے لیے ایک مختصر خاکہ پیش کرتا ہوں۔ عظمت کا احساس۔ رمضان کا مہینہ بے حد عظیم ہے، اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے قبل ہی ذہن میں دماغ میں پیوست کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان میں داخل ہو تو عظمت کو دھیان میں رکھا جائے۔ یہ اتنی عظمت و قدر والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات کا نام ہی قدر و منزلت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت و خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، طلوع فجر تک رہتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ رمضان کی ایک رات ہی قدر کی رات ہے، بلکہ اس کا ہر دن اور ہر رات قدر و منزلت کا حامل ہے۔ نعمت کا احساس۔ رمضان جہاں رب کا مہمان ہے، وہیں اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہی ہوتا ہے جو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو نہیں مل پاتی اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ ایک بینا کو آنکھ کی نعمت کا احساس کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال فلم بینی اور برائی کے مشاہدے میں کرتا ہے۔ اگر اسے احساس ہو کہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، تو کبھی اپنی آنکھ سے برائی کا ادراک نہ کرے۔ بینا کی بنسبت اندھے کو آنکھ کی نعمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ایمان میں کمی کا سبب ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ہر نعمت کی قدر کرے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمت کا احساس کریں، اور اس احساس کا تقاضا ہے کہ اس نعمت پہ رب کے شکر گزاری ہو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نعمت میں رمضان جیسا مہینہ نصیب ہونے کی بھی نعمت ہے، اور صحت و تندرستی اس پہ مستزاد ہے۔ ان نعمتوں کا احساس کیوں نہ کرے کہ ان نعمتوں کے بدلے ہمیں ہر قسم کی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ خیرات، دعا، ذکر، انابت اللہ، توبہ، تلاوت، مغفرت، رحمت وغیرہ ان نعمتوں کی دین ہے۔ انابت اللہ، جب ہم نے اپنے دل میں مہمان کی عظمت بحال کر لی، اس عظیم نعمت کی قدر و منزلت کا بھی احساس کر لیا، تو اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ انابت اللہ عظمت و نعمت کے احساس میں مزید قوت پیدا کرے گی۔ اللہ کی طرف لوٹنا صرف رمضان کے لیے ہی نہیں، بلکہ مومن کی زندگی ہمیشہ اللہ کے حوالے اور اس کی مرضی کے حساب سے گزرنی چاہیے۔ یہاں صرف بطور تذکیر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بندہ رب سے دور ہو کر روزے کے نام پہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ اگر ایسا ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے رب کی طرف لوٹے، اس سے تعلق جوڑے اور اس کو راضی کرے، پھر ہماری ساری نیکیاں قبول ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔